السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک مرتبہ تمام مرحوم مومنین مومنات شہداء علماء آیات عظام اور حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نستعین صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الامام المہدی ارواحنا وارواح العالمین لمقدمه الفداء ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ دعا کرتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحت سلامتی اور ظہور کے لیے، اور اسی دعا کے ذریعے سے ان کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں آج کی مجلس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسین صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پر محمد وعلى تمام برادران اور خواہران ذی احترام، جوان، نوجوان اور بچے، اور بطور خاص جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خمسہ مجالس اربعین کی یہ تیسری مجلس ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کلی اور جنرل موضوع میں رہ کر تمام وہ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کریں جن کی ہمیں ہر روز ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے کل ایک بہت اہم نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انسان اگر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے کہ جو اس کا مقصد بھی ہے تو اسے معرفت کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت ہے۔ معرفت کے بغیر کوئی انسان اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ شناخت کے بغیر کوئی مومن اپنے پروردگار تک پہنچ نہیں سکتا، اور معرفت کے ساتھ اسی محبت کو بڑھانے کے لیے ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ایسے مومنین ہیں، کتنے ایسے عبادت گزار ہیں، اور کتنے ایسے دیندار ہیں جو عبادتوں پہ عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جو نماز پہ نماز ادا کر رہے ہیں، جو واجب روزوں کے علاوہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کی وجہ سے وہ کہیں پر پہنچ نہیں پایا، ان عبادتوں کو انجام دینے کے بعد وہ کہیں پہنچ نہیں پایا۔ تو آخر وجہ کیا ہے کہ عبادتیں تو بہت کر رہے ہیں، نمازیں تو بہت ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان، یہ عبادت گزار، یہ با ایمان انسان کہیں پہنچ کیوں نہیں رہا؟ اس کے لیے غیب کے دروازے کیوں نہیں کھل رہے؟ اسے اللہ کی آیات کا دیدار نصیب کیوں نہیں ہو رہا؟ اسے امام زمانہ کا دیدار کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ وہ امام جو سراپا آئینہ ہے اللہ کے وجود کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو بس یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو اکثر و بیشتر بعض مومنین پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کتنے سال ہو گئے عبادت کرتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے ریاضت کرتے ہوئے، لیکن ہم کہیں پہنچ نہیں پائے، ہم میں معنویت کا اضافہ نہیں ہوا، ہم میں روحانیت کا اضافہ نہیں ہوا، ہم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ نہیں پائے۔ تو بس اب جواب بھی سن لیجئے، اور جواب بھی میں اسی صورت میں دوں گا کہ دیکھیے
امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی، ان کے نائبین کی، ان کے قریب جتنے لوگ ہیں ان کی ایک نشانی یہی ہے کہ ان کے عمل میں اثر ہے، ان کے عمل میں تاثیر ہے، ان کے عمل میں اتنا اثر ہے کہ ایک عمل کے انجام دینے کے بعد انہیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب مجھ میں کیا تبدیلی آ گئی ہے، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس عمل سے میں کس مقام سے کس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب حدیث سنانے جا رہا ہوں، احادیث کے جملے بہت ہیں اس حوالے سے، لیکن شاید میں 2 جملے سنا سکوں کہ بالاخلاص تقبل الاعمال، اعمال اگر قبول ہیں تو مؤثر ہیں، اعمال اگر قبول نہیں ہیں تو مؤثر نہیں ہیں، شاید صحیح ہوں لیکن قبول نہ ہوں۔ تو بس اعمال کی قبولیت کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار کون سے اعمال تیری بارگاہ میں قابل قبول ہیں، کون سے اعمال اور کون سی عبادتیں تیرے یہاں قابل قبول ہیں؟ تو امام معصوم نے آواز دی کہ بالاخلاص تقبل الاعمال، کہ یہاں اخلاص کی ضرورت ہے، جہاں اخلاص ہو وہاں اعمال مقبول ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بالاخلاص تقبل الاعمال، اخلاص کے ذریعے سے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ جہاں اخلاص نہ ہو اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال زمین پر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے جملے میں کیا کہا گیا؟ دوسری روایت میں کہا بالاخلاص ترفع الاعمال، اخلاص کے ذریعے سے اعمال بلند ہو جاتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کا نور ساتھ ہے، اخلاص کا پر ساتھ ہے۔ جہاں معرفت بھی ہے عمل میں اخلاص بھی ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم اگر چاہتے ہیں اللہ تک پہنچ جائیں اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی رہے تو ہمیں 2 پروں کی ضرورت ہے، ایک علم کی ضرورت ہے یا معرفت کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں عمل کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہر عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل خالص کی ضرورت ہے۔ وہ عمل جو پرخلوص ہو، وہ عمل جو خالص ہو اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انجام پایا ہو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب عزیزان محترم، خلوص میں اور اخلاص میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ جو ابھی خلوص حاصل نہیں کر سکا وہ اخلاص حاصل کر رہا ہے، وہ اخلاص کی منزل پہ ہے، وہ ابھی تک خلوص تک نہیں پہنچا۔ اخلاص کیا ہے؟ وہ شخص جو ابھی راستے میں ہے خلوص تک پہنچنے کے لیے، وہ اخلاص حاصل کر رہا ہے۔ وہ کس منزل پہ ہے؟ وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنے عمل کو خالص کر لے، مگر خلوص کی منزل کیا ہے؟ جس کے لیے حتیٰ شیطان کا جملہ قرآن کریم میں موجود ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے میرے پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر وہ کہ جو مخلص ہیں۔ مخلص کون ہے؟ جن کے یہاں خلوص ہے، اخلاص نہیں۔ اخلاص تو ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پروردگار ہم پہلے اخلاص کی منزل پہ آنا چاہتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو خالص بننے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے عمل کو خالص بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا شمار بھی مخلصین میں ہو جائے۔ اور پھر ایک فضیلت تو یہی ہے
ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا. کوئی مخلص ہو جائے, مخلص نہیں مخلص ہو جائے, پھر میں اسے گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن وہ جو اخلاص کی منزل پہ ہے, ابھی صرف مخلص ہے جو راستے میں ہے, وہ گمراہ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ ہماری منزل ہے, یہ اخلاص کی منزل ہے, یہ خلوص کی منزل نہیں ہے. عزیزان محترم, اب اگر ہمیں خلوص کو سمجھنا ہے, اگر ہمیں مخلص کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو پھر شاعر نے کیا کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل, از علی آموز, علی سے سیکھو اخلاص عمل کیا ہے. چلیں چلیں جنگ کی طرف چلتے ہیں, جہاں امام عمرو ابن عبدود کو گرا چکے ہیں اور فوراً اٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ اس ملعون نے توہین کی ہے. اب جتنے مسلمان پیچھے کھڑے ہیں, آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ علی کیوں اس کے سینے سے اٹھ گئے, گرا دیا تھا تو مار بھی دیتے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا علی. عزیزان محترم, یہ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی ہماری طرح ہے, ایک دفعہ گرا دیا تو شاید اتفاق ہو, پھر گرا نہیں سکتے, اس لیے کہ علی کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں. نہیں, علی وہ فاتح خیبر ہے, علی وہ شیر خدا ہے. ایک عمرو عبدود نہیں, لاکھوں عمرو ابن عبدود آ جائیں, ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ علی عمرو ابن عبدود کو گرا سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حیدری. یا علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب یہ کیا منزل ہے؟ مسلمان نہیں سمجھ رہے. مسلمان علی کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں, علی کی نیت کو نہیں دیکھ رہے. مولا کائنات نے پھر گرایا, اور بہرحال وہ آپ کو پتا ہے, میں جنگ نہیں پڑھنے جا رہا, لیکن مولا جب واپس آئے تو مسلمانوں کے سوال کو رسول اللہ نے پوچھا تاکہ مسلمان سمجھ جائیں. جتنے لوگ وہاں موجود ہیں, یا علی آپ نے جب گرا دیا تو پھر واپس کیوں آپ اٹھ گئے, پھر مارا کیوں نہیں, تو پھر یا علی آپ کی منزل کیا ہے؟ اب رسول خدا تو دوسروں سے مختلف ہے نا, اسی لیے رسول خدا نے کیا کہا, اے مسلمانوں سنو, اب علی کا جواب بھی سنو اور میرا یہ جملہ بھی سنو. رسول اللہ کا معراج پر بلند جملہ ہے, یعنی وہ جملہ کہ جسے معراج کے آسمان پر لکھ دینا چاہیے, ایسا جملہ کہا. رسول خدا علی کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے, علی کی نیت کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا علی کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہے, علی کے باطن کو دیکھ رہے ہیں. کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ تمام کائنات میں ظاہر دنیا باطن دنیا میں جتنے عبادت گزار ہیں, ان کی تمام عبادتوں پر علی کی صرف ایک ضربت افضل ہے. محمد علی محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم, میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی ضربتیں, کہا علی کی ایک ضربت, علی کی ایک ضربت کائنات کی, ثقلین کی, دونوں جہانوں کے تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں سے افضل ہے. ایک ضربت. اب صرف ضربت کہا ہے, یہ نہیں کہا علی کی عبادت ان کی عبادتوں سے افضل ہے. یا رسول اللہ, تشابہ ہونا چاہیے تھا نا, تماثل ہونا چاہیے تھا, مماثلت ہونی چاہیے تھی. اگر عبادتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی تو نماز کا ذکر ہونا چاہیے تھا, سجدے کا ذکر ہونا چاہیے تھا. سجدے
روزے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، روزے کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تلاوت قرآن کا ذکر ہونا چاہیے تھا، یہاں ضربت کی کیوں بات ہو رہی ہے؟ تو شاید میرے رسول جواب یہ دیں کہ دیکھو محراب میں کھڑے ہو کر اپنی نیتوں کو خالص کرنا شاید آسان ہو، لیکن میدان جنگ میں ایک ضربت اتنی خالص ہو جائے، یہ صرف علی کا کمال ہے کہ تمام ثقلین سے وہ ضربت بھاری ہو جاتی ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علی کی ایک ضربت میں اتنا خلوص ہے، علی کی ایک ضربت اتنی خالص ہے کہ تمام ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے، تمام ثقلین، تمام جہانوں کی عبادتوں پر افضل ہے، اس لیے کہ یہ ایک مخلص کی ضربت ہے، اسی ایک ضربت سے کل کفر نابود ہو رہا ہے۔ تو جس کی ایک ضربت تمام ثقلین کی عبادتوں پر افضل ہو، وہ صرف مومن نہیں ہوتا، کل ایمان ہوتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کل ایمان ہوتا ہے، وہ صرف مومن نہیں ہوتا، وہ امیر المؤمنین ہوتا ہے، وہ صرف متقی نہیں ہوتا، امام المتقین ہوتا ہے۔ متقین وہ ہیں جو اخلاص کی منزل پر ہیں، مومنین وہ ہیں جو اخلاص کی منزل پر ہیں۔ یہ سارے مومنین اور متقین خلوص کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی علی کی نوکری کر کر، علی کی غلامی کر کے یہ بھی مخلص بننا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب ذرا ہم اخلاص کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہم جب نماز ادا کریں، خصوصاً جب نماز جماعت ادا کر رہے ہوں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہم نماز ادا نہ کریں۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسجد بنوا رہے ہیں، اگر ہم مسجد کے لیے ڈونیشن دے رہے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہیں معلوم نہ ہو جائے۔ اب اس کے لیے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رضوان اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز میں اخلاص آ جائے تو نماز سے پہلے ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کائنات میں اگر قدرت ہے تو صرف اللہ کی ہے، اگر طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل بیت نے بھی یہی نسخہ دیا ہے کہ کیوں اگر کوئی اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس ذکر کی تلاوت کرے، اس ذکر کا ورد کرے۔ اس لیے عزیزان محترم کہ اگر کوئی ریاکار ہے، ریاکاری میں کوئی عمل انجام دے رہا ہے، تو وہ اگر کسی شخص کو اپنی عبادت میں، اپنی نیت میں شامل کر رہا ہے تو دراصل اس شخص کو وہ طاقتور سمجھتا ہے۔ جس کے حضور میں ریاکاری ہو رہی ہے اس شخص کو طاقتور سمجھتا ہے، اسے صاحب قدرت سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارے امام نے بتلا دیا، یہ ذکر کر کے بتلا دیا کہ پوری کائنات میں قدرت صرف اللہ کی ہے۔ اگر قدرت صرف اسی کی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کے لیے ہو۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اکثر ریاکاری کہاں ہوتی ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو جائیں، ہمارے عمل سے متاثر ہو جائیں، ہمارے ڈونیشن دینے سے متاثر ہو جائیں، ہماری نماز سے متاثر ہو جائیں، ہمارے روزے سے متاثر ہو جائیں۔
کیوں اس شخص کو ہم متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کل ہمارے کام آ سکے، جو کل ہماری مدد کر سکے، حالانکہ یہی مسلمان ہر روز نماز میں کہتا ہے اللہ اکبر، ہر روز اذان اور اقامت میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر وجود اس دنیا میں نہیں ہے، صرف اللہ ہے جس کی قدرت صرف اس کی اپنی ہے، ہماری قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو ہماری قدرت ختم ہو جائے، ہماری طاقت ختم ہو جائے، پھر وہ ہے جو مقلب القلوب ہے، یعنی اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ ہر کسی کے دل کو ہمارے لیے موم بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، اب وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز میں آخر اثر کیوں نہیں ہے، ہمارے روزے میں اثر کیوں نہیں ہے، کیوں میں پرواز نہیں کر رہا، کیوں میرے لیے عالم غیب کے دروازے کھل نہیں رہے، وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز میں اثر نہیں ہے۔ ہماری نماز میں کیوں اثر نہیں ہے؟ چونکہ اخلاص نہیں ہے۔ یہ نماز پرخلوص نماز نہیں ہے، یہ خالص نماز نہیں ہے، یہ خالص روزہ نہیں ہے، یہ خالص تلاوت قرآن نہیں ہے، اور اسی طریقے سے باقی جتنی عبادتیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہمیں کیوں ان جیسی عبادتوں کا سامنا ہے، کیوں ہم مخلص نہیں بن رہے ہیں، کیوں ہم اخلاص کی منزل پہ پہنچ نہیں پائے ہیں۔ اب انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کو ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ محدث قمی بہت بڑے مقدس ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی کتاب بہت مشہور اور معروف ہے، مفاتیح الجنان۔ اور شیخ عباس قمی، محدث قمی، بہت مشہور کتاب، یعنی ہر شیعہ کے گھر میں تقریباً یہ کتاب موجود ہے، ہر مسجد میں موجود ہے، ہر امام بارگاہ میں موجود ہے، ہر حرم معصوم میں یہ کتاب موجود ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی، بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، لیکن ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو بہت خوبصورت کتاب ہے، وہ ہے سفینۃ البحار۔ بحار الانوار کو ایک اور طریقے سے انہوں نے جمع آوری کی ہے، وہ بہت خوبصورت کتاب ہے موضوعات کے اعتبار سے، یعنی چونکہ بحار الانوار میں جتنی احادیث ہیں موضوعات کے اعتبار سے نہیں ہیں، لیکن شیخ عباس قومی کی ایک بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ جیسے ایک موضوع لیا ایمان، تو ایمان پر بحار الانوار میں جتنی احادیث ہیں وہ جمع کر دی، اور پھر دیکھا محبت پروردگار، اور پھر احادیث جمع کر دی، خلوص احادیث جمع کر دی۔ یہ ان کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ اگر یہ کتاب بازار میں آ جائے، یہ کتاب مارکیٹ میں آ جائے تو بہت سارے لوگ اس کتاب کو خریدیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب بھی میں لکھ رہا تھا، وہ کون سی کتاب ہے؟ مفاتیح الجنان۔ اس کی طرف توجہ نہیں تھی، میری ساری توجہ سفینۃ البحار کی طرف تھی، مفاتیح الجنان کی طرف نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ بھی ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں میں دعاؤں کو یکجا کر رہا ہوں، جس میں ترتیب، ایک خاص ترتیب کے حوالے سے دعائیں ہوں گی، عبادات ہوں گی، اعمال ہوں گے، وہ بھی بہرحال ایک اچھی کتاب ہے، لیکن پوری توجہ اس طرف تھی کہ ہاں لوگ بہت سارے اس کتاب کو خریدیں گے، لیکن اس طرف توجہ نہیں تھی۔ وہاں تھوڑا سا خلوص اور اخلاص ہے، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ ہو رہی ہے۔ یہاں اگر خود مؤلف کتاب، خود رائٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں لوگ آئیں گے، لوگوں میں بڑا استقبال ہوگا، لوگ اسے اچھا سمجھیں گے اور اس کتاب کو خریدیں گے، زیادہ سے زیادہ خریدیں گے، لیکن
दोनों किताबें छपवाई गईं, बाजार में आई, और जब पूछा गया कि लोग किस किताब को ज्यादा खरीद रहे हैं, पता चला कि ज्यादा मफातीहुल जनान को खरीद रहे हैं। और जब पूछा गया शेख अब्बास क़ूमी से आप क्या कहते हैं, वजह क्या है, तो कहने लगे वजह यही थी कि मेरी तवज्जो सफीनतुल बिहार को लिखते वक्त लोगों की तरफ थी, अल्लाह की तरफ नहीं थी। लेकिन मफातीहुल जनान जिसमें मेरी तवज्जो लोगों की तरफ नहीं थी, वो किताब कामयाब हो गई। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। वजह यही है अजीजान मोहतरम कि हम अमल अंजाम देते हैं, अमल में असर नहीं होता। हम इबादत अंजाम देते हैं, इबादत में असर नहीं होता। इखलास नहीं है, ये अमल खालिस नहीं है। अगर अमल खालिस हो जाए, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। और वो अमल जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए, फिर वो अमल कभी खत्म नहीं होता, वो अमल फैलने लगता है। वो अमल हमेशा के लिए इस दुनिया में भी और पूरी कायनात में अपनी जगह बना लेता है, अपना वजूद हासिल कर लेता है। और फिर दुनिया वाले भी उस अमल से फैज लेते हैं, उस अमल से असर लेते हैं। जिस तरीके से मफातीहुल जनान की बात हुई, चूंकि इस अमल, इस किताब में असर था, इस किताब में इखलास था, इसीलिए यह किताब आज तक मौजूद है और इससे हम सब फैजियाब हो रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए अज़ान मोहतरम हमारी तवज्जो भी अक्सरियत की तरफ ना हो, हमारी तवज्जो तादाद की तरफ ना हो, हमारी तवज्जो नंबर्स की तरफ ना हो कि कितने लोग माशाल्लाह मजलिस के लिए आए हैं या कितने लोग मेरी किताब को पढ़ रहे हैं, कितने लोग यहाँ मस्जिद में आए हुए हैं और कितने लोग, बहरहाल कभी कभार उलमा और कभी कभार मुंतज़िमीन भी ये सोचते हैं कि मजमा कितना होगा, या अगर किताब लिखने वाले हैं तो कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस किताब को लोग पढ़ें। लेकिन कुरान क्या कहता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, का हमने मौत और हयात को इसलिए खल्क़ किया। किसकी बात हो रही है? इंसान की जिंदगी की बात हो रही है, इंसान की मौत की बात हो रही है। क्यों? कि इसलिए कि अय्युकुम अहसनु अमला, ये देखा जाए कि किसके अमल में असर है, किसके अमल में कैफियत अच्छी है, किसके अमल में इखलास है। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन ज्यादा नमाज अदा कर रहा है, कौन ज्यादा मजलिसें पढ़ रहा है, कौन ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने यहां बुला रहा है। नहीं, खुलूस की बात है, इखलास की बात है। इखलास हो तो अमल में असर पैदा होता है और वो अमल हमेशा के लिए रहता है। वरना अगर मजलिस इसलिए हो ताकि लोग आए, खुश हो जाएं, तो नहीं, बल्कि वो अमल जिससे शहजादी राजी हो, वो आजादारी जिससे इमाम जमाना राजी हो, और फिर वो अमल हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। चाहे ये दुनिया हो तो उस अमल का असर बाकी है, चाहे बादे मौत हो आलम बरज़ख में तो वो अमल हमारे साथ रहेगा, चाहे बादे क़यामत हो तो वो अमल हमारे साथ रहेगा। उस अमल के जरिए से शहजादी ज़हरा की शफाअत नसीब होगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजान मोहतरम, हमें इखलास की जरूरत है और हमें खुलूस तक पहुंचना है। ये दो मंजिलें हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई आसान काम नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि पहली मंजिल पर हमारी नीयत खालिस अल्लाह के लिए हो। लेकिन एक और मंजिल भी है अजीजान मोहतरम, वो मंजिल क्या है? कि हम कोशिश ये करते हैं कि रियाकारी ना हो, हम कोशिश ये करते हैं कि रिया ना हो। मतलब क्या? मतलब ये कि जितने लोग मौजूद हैं हम उनको अपना अमल ना दिखाएं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ठीक है, इस हवाले से हमारा अमल खालिस हो गया, हम लोगों को नहीं दिखा रहे, लेकिन फिर भी जहन में तिजारत की नीयत है। हम क्या कह रहे हैं? परवरदिगार, मैं ये इबादत कर रहा हूं ताकि इस इबादत के जरिए से मुझे जन्नत की नेमतें नसीब हों। ये तो तिजारत है। क्या यहाँ खुलूस है?
کیا یہاں اخلاص ہے؟ کیا یہاں قربتاً اللہ ہے، قرب خدا کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیت میں جنت کی، بہشت کی نعمتیں بھی شامل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام معصوم نے کیا کہا؟ کہا ایسے لوگ ہیں کہ قوم عبد اللہ طمعاً، لالچ کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لالچ کی وجہ سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ دل کا عبادت العباد، کیا منزل ہے عزیزان محترم؟ میں رک کر کے آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک مرتبہ کوئی غلام ہے، غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا، کیوں؟ تاکہ اسے اجرت میں کچھ ملے، خوف کی وجہ سے کرتا ہے، چونکہ ڈرتا ہے۔ اب خوف کی وجہ سے کرے، میں ذرا سا پیچھے جا کر کے لفظ بدل رہا ہوں کہ قوم عبد اللہ خوفاً، خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے۔ اب چونکہ خوف ہے تو یہ غلام ہے جو خدمت کر رہا ہے اپنے آقا کی، خوف کی وجہ سے جہنم سے ڈرتا ہے، اسی لیے عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک اور شخص بھی ہے، ایک اور قوم بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں کہ قوم عبد اللہ طمعاً تلک عبادت التجار، یہ تاجر ہیں جو لالچ میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تجارت کر رہے ہیں۔ پروردگار میں کچھ دے رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کچھ چاہیے۔ پروردگار اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو ایک طرف میں ہوں، ایک طرف تو ہے۔ نعوذ باللہ، اپنے آپ کو بھی ایسا کچھ بڑا انسان سمجھتا ہے، بڑا موجود سمجھتا ہے کہ بہرحال لین دین کا مرحلہ ہے، لین دین کی بات ہو رہی۔ پروردگار میں کچھ کر رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کچھ چاہیے، پروردگار کو مقروض سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لیکن کچھ ایسے ہیں قوم عبد اللہ حبا لہ، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کن کی عبادت ہے؟ دل کا عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ یہ غلام نہیں ہیں، نہ لالچ میں عبادت کرتے ہیں، نہ خوف میں عبادت کرتے ہیں، بلکہ محبت خدا میں عبادت کرتے ہیں۔ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ پروردگار ہم تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں عذاب سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم اس منزل سے آگے بڑھ چکے ہیں، ہم خوف سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اور ہم لالچ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تیری محبت میں تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فرجہم۔ اب عزیزان محترم، اگر ہم اخلاص کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے محبت کی منزل ہے یہ، محبت کے بغیر اخلاص ممکن نہیں ہے۔ قوم عبد اللہ حبا لہ تعالی، وہ جو محبت خدا میں اس کی عبادت کریں، ان کے یہاں اخلاص ہے، ان کی عبادت خالص ہے، ان کی نماز خالص ہے۔ کیا ہمیں نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ ہم چاہتے ہیں، آپ مجھ سے سوال کریں گے قبلہ آپ نے خلوص پر باتیں کی، آپ نے اخلاص پر باتیں کی، اب راستہ کیا ہے؟ یہ اخلاص کیسے حاصل کیا جائے، یہ خلوص کیسے حاصل کیا جائے؟ تو قرآن نے بھی راستہ دکھایا، احادیث نے بھی راستہ دکھایا، اور بطور خاص یہی حدیث جو میں ابھی تازہ پیش کر چکا ہوں کہ محبت راستہ ہے، محبت وہ نسخہ ہے کہ محبت کرو اللہ سے
تو تمہیں اخلاص نصیب ہوگا. اخلاص کو بڑھاؤ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کیسے؟ نماز پڑھو گے تو گناہ سے دور رہو گے، اور پھر گناہ سے بھی دور رہو گے تو پھر تمہیں بہتر نماز کی توفیق ملے گی. پھر تم اس نماز کو قائم کرو گے، ایک اور زینہ آگے بڑھو گے، اور پھر تم بڑے گناہوں سے، تمام گناہوں سے دور ہو جاؤ گے، اور پھر گناہوں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں معراج کی نماز نصیب ہوگی. یہاں بھی وہی منزل ہے. کہا اللہ سے محبت کرو، تمہیں اخلاص نصیب ہوگا، تمہیں خلوص نصیب ہوگا، اور جب تم مخلص ہو جاؤ گے پھر تمہیں ایک اور عظیم محبت نصیب ہوگی، اور پھر اس محبت کے صدقے میں تمہیں اور اخلاص نصیب ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھی محمد و آل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صرف یہ منزل نہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے عمل سے دور کر دیں. اب نیت کی بات ہو رہی، نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں سے دور ہو جائیں، نہیں، لوگوں سے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن نیت میں، چاہے وہ ذہن میں ہو یا دل میں ہو، ہم لوگوں کے لیے کوئی کام انجام نہ دیں. لیکن اس سے آگے چل کر کے ایک اور منزل ہے کہ حتیٰ ہم اپنے آپ کو اس نیت میں شامل نہ کریں کہ مجھے بہشت کی نعمتیں نصیب ہوں یا میں جہنم سے دور ہو جاؤں. نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، کوئی اور چیز شامل نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے، ہماری منزل یہی ہے. پہلی منزل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں ریاکاری نہ کریں. نہیں، اب اس سے آگے بھی بڑھنا ہے. ہم سوچنا تو ہے، کم از کم اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا تو ہے. انشاءاللہ اس منزل سے ہم آگے بڑھیں گے تو اس منزل کی طرف کہ جسے خلوص کی منزل کہتے ہیں، اس منزل کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا وجود خالص ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اب صرف جنت کی نعمتیں بھی نہیں، صرف خوف جہنم بھی نہیں، بلکہ ایک اور منزل ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں پروردگار میں اس لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں تاکہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچوں، دوسرے مقام سے تیسرے مقام پر پہنچوں. یہ روحانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ معنویت کی بات ہو رہی ہے، تاکہ میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاؤں، ایک منزل سے دوسری منزل پر جاؤں. یہ عرفان کی منزلوں کی بات ہو رہی ہے. کہا پھر بھی اس کے یہاں خلوص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقامات کے لیے، یہ عرفانی مقامات کے لیے عبادت کر رہا ہے، یا یہ معجزات کے لیے عبادت کر رہا ہے، یا یہ کرامات کے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ قبلہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہوں گا ہاں، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس منزل پہ پہنچے تھے کہ ہمارے لیے ناممکن نظر آ رہا تھا کہ ہم جس عمل کو خالص انجام دینے کی کوشش کرتے تھے پھر ذہن میں یہی آتا تھا کہ ہاں ہم اس عمل کے ذریعے سے بہرحال ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک اور مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ذہن میں یہی آیا کہ یہ عمل کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ ایک مقام تک پہنچیں. اب وہ مقام کون سا مقام ہے؟ یہی مقام خلوص، جس کی ہم مثال کے طور پر اگر بات کر لیں کہ ہم مقام خلوص تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب یہ تو مقام ہے، کیا اس لیے ہم عمل انجام دے رہے ہیں؟ کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ ذہن مسلسل مشوش رہا کہ اب کیا کیا جائے. استاد کے پاس آئے، آیت اللہ قاضی کے پاس آئے. آیت اللہ قاضی نے کہا صحیح کہتے ہو، یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے، وہ خود سے خلوص تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ کوشش یہ کرے کہ آہستہ آہستہ اپنے دل کو وسیع بناتا جائے، اپنے دل کو جتنا کر سکتا ہے پاک بناتا جائے. لیکن خلوص کا نور ہم نہیں حاصل کرتے، اللہ عطا کرتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور یہ محبت کے بغیر بھی ممکن نہیں. محبت ہوگی تو انسان آہستہ آہستہ ان منزلوں کو طے کرے گا، اور پھر پروردگار خود عطا کرے گا، خود اخلاص عطا کرے گا، خود خلوص عطا کرے گا. اور پھر کیا خلوص، کیا اخلاص کہ پھر محبت میں جب عبادت ہو تو پھر کائنات کی ساری لذتیں انسان بھول جائے. اس دنیا کی جتنی لذتیں ہیں یہ حقیر ہیں، یہ ان لذتوں کو انسان بھول جائے. اگر واقعاً کسی نے خلوص کا مزہ چکھا ہو، وہ ان لذتوں کو بھول جائے. اور پھر آگے کی منزل، بہرحال ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کل اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید چند ایک نکات پیش کروں گا جو بہت ضروری ہیں. حتیٰ یہ کہ برزخ میں موجود جو نعمتیں ہیں، عالم قیامت کے بعد کی بہشت کی جو نعمتیں ہیں، ان لذتوں کو بھی بھول جائے گا. جو مخلص ہو جائے اور مخلص ہونے کی لذت کو محسوس کرے. ہم صرف اس حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، خلوص کی لذت کو چکھنا ہے. پھر ساری لذتیں ہم بھول جائیں. وہ عبادت جو خالص ہو، وہ لذت، اس عبادت کی لذت کا کوئی جواب نہیں ہے، اس عبادت کی کوئی مثال نہیں ہے. اور یہ علماء کہتے رہے. پھر ایک مرتبہ بھی اگر کوئی اللہ کا ذکر کہے سبحان اللہ، تو پھر اس ذکر میں جو لذت ہے وہ کائنات میں کسی چیز میں نہیں. ایسی لذت کہیں نہیں ملتی. عزیزان محترم، یہ ہماری عبادت ہے جو خالص نہیں ہے، جو محبت کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن ایک ایسا ہے، میں پہنچ گیا اپنی منزل تک. ایک ایسا ہے جو بیمار بھی ہے، جس کے ہاتھوں میں زنجیریں بھی بندھی ہوئی ہیں، جس کی گردن میں خاردار توق بھی ہے، مگر وہ مسلسل راہ کوفہ و شام میں اللہ کا اس طرح ذکر کرتا ہے کہ سننے والے محو ہو جاتے. وہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، دنیا خاموش ہو جاتی ہے. سید سجاد کے ذکر میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے. السلام علیکہ یا علی ابن الحسین یا زین العابدین. لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا. لیکن کیسے پہنچا؟ کوفے کا راستہ کم تھا، مگر شام کا راستہ طویل تھا. کربلا سے کوفہ یہ قافلہ 3 دن میں پہنچا، مگر کوفہ سے شام 15 دن لگ گئے. جتنے مومنین یا میری مائیں بہنیں اگر 40 کے سفر پہ گئی ہیں
ان کو معلوم ہے نجف سے کربلا کی مشی ہوتی. ہم احتیاط کرتے ہیں پاؤں میں آبلے نہ بڑھے، پاؤں زخمی نہ ہو. ہم آرام کرتے ہیں پانی پہ پانی پیتے ہیں. نظر و نیاز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، مگر ہائے حسین کی 4 برس کی سکینہ، کوفہ سے شام 15 دن چلتی رہی. پاؤں میں آبلے، آبلوں میں خار، آبلوں میں خار، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے. اگر سکینہ بابا کی یاد میں روتی ہے تو تازیانے لگتے ہیں. یہ شام ہے، شام کا راستہ ہے، ایک مقام پہ جب یہ قافلہ شام پہنچا. اب دیکھیں کیا فرق ہے شام میں اور کوفہ میں. جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تھا، لوگ اپنی چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے. صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، مگر شام والے پتھر پھینکتے تھے، اپنی چھتوں سے انگارے پھینکتے تھے. اجرکم اللہ. یہ قافلہ شام پہنچا، لوگوں نے پتھر برسائے، انگارے پھینکے. اسی دوران ابن عتیبہ وہ راوی ہے جو اس روایت کو نقل کرتا کہ وہاں میں سرائے میں مقیم تھا، مسافر تھا. شادیاں بجنے لگے، لوگ شور کر رہے تھے. میں نے پوچھا یہ شادیاں کیسے ہیں، یہ خوشیوں میں شور کیسا ہے؟ کسی نے جواب دیا عراق میں ایک باغی تھا، وہ مارا گیا. اس باغی کے خانوادے کو شام لائے ہیں، اس باغی کی بہنوں کو شام لائے ہیں. ابن عتیبہ باہر آئے، کیا دیکھا؟ چند نورانی سر ہے جو نیزوں پر ہیں،
اور چند مستورات بیبیاں ہیں جو بے پردہ ہیں. ابن عتیبہ آگے بڑھے کیا دیکھا؟ ایک کمزور ایک نحیف جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گردن میں توق ہے. آگے بڑھ کر ابن عتیبہ نے پوچھا، اے مومن، تم نے عراق میں کیسے بغاوت کی کہ تمہارا یہ حال کر دیا؟ اس بیمار نے سر اٹھا کے دیکھا، کہا تم ابن عتیبہ ہو، تم شام کے رہنے والے نہیں ہو. ابن عتیبہ پریشان ہے، یہ جوان مجھے کیسے پہچان گیا؟ کہا اے جوان آپ کون ہیں؟ کہا ابن عتیبہ مجھے پہچانا نہیں، میں حسین کا لال علی ابن الحسین ہوں. میں ابن الحسین ہوں، اور یہ جو نیزے پر سر دیکھ رہے ہو، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. اور یہ جو پیچھے بیبیاں ہیں، مگر پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا ابن عتیبہ، پیچھے میری بہنیں ہیں، اور میری مائیں اور میری پھوپھیاں ہیں. ابن عتیبہ مولا کے قدموں میں گر گیا. مولا حکم کرے میں کیا کروں؟ اب کائنات کا سب سے بڑا امیر امام سید سجاد کچھ مانگ رہا ہے. امام نے کیا کہا؟ ابن عتیبہ کیا تیرے پاس پیسے ہیں؟ کہا مولا میرے پاس 2000 دینار ہیں. مولا حکم کرے میں کیا کروں؟ میرے غیرت مند امام نے کہا ابن عتیبہ پوچھتے کیوں ہو؟ جا کے جلدی سے چادریں خریدو. چادریں خرید کے لے آؤ، اور میری ماں میری پھوپھیوں اور میری بہنوں کو چادریں دے دو. ابن عتیبہ چادریں خرید کے لایا، تمام بیویوں کو چادریں مل گئیں. چند لہجوں کے لیے زینب کو سکون ہوا، مگر ہائے چند نیزہ بردار آئے، نیزوں سے پھر چادروں کو چھیننے لگے. اجرکم اللہ.
کا مولا کیا حکم ہے اور کیا حکم ہے؟ ابن عتیبہ وہ جو تمہارے پاس 1000 باقی بچے ہیں ان لوگوں کو دے دو جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں اور ان نیزوں پر میرے بھائیوں کے سر ہیں میرے بابا کا سر ہے شہداء کے سر ہیں تاکہ یہ آگے بڑھے اے مولا وہ کیوں کہا اس لیے کہ یہ بازار ہے اور تنگ بازار ہے مجمع میں میری مائیں میری پھوپھیاں میری بہنیں ہیں عزاداروں آپ بھی گھر والوں کو منع کرتے ہیں اس بازار میں نہ جانا وہاں بڑا مجمع ہوتا ہے سید سجاد نے کہا یہ مجمع بڑھ رہا ہے یہ حلقہ نزدیک ہو رہا ہے اگر یہ نیزے آگے بڑھیں گے یہ مجمع جو تماشائی بن چکا ہے نیزوں کی طرف سروں کی طرف جائیں گے مولا یہ کام بھی میں نے کر دیا اب اور حکم کریں کیا کریں ایک مرتبہ ابن عتیبہ نے کیا دیکھا چند لوگ ہیں جن کے دامن میں پتھر ہیں اور وہ پتھر برسا رہے ہیں کبھی وہ پتھر سید سجاد کو لگتے ہیں کبھی بیویوں کو لگتے ہیں کبھی سر حسین پہ کوئی پتھر لگتا ہے ابن عتیبہ نے نیام سے تلوار نکالی سید سجاد نے منع کیا ابن عتیبہ برداشت کرو تم پتھر برداشت نہیں کر سکتے میری پھوپھی زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے میرے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین